السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسین امین، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ میری طرف سے اور میری تحریک فیضان اسلام کی طرف سے آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ایک بار پھر اس مبارک مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور یہ مبارک مہینہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، جشن عید میلاد النبی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، اس سے بڑا جشن کوئی نہیں ہو سکتا۔ عید میلاد نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ عید ہوتی، نہ کوئی تہوار ہوتا، نہ کوئی سب ہوتی، نہ کوئی سب برات ہوتی۔ تو سب کچھ صدقہ ہے یہ جشن عید میلاد النبی کا۔ میرے آقا کی پیدائش ہوئی، میرے آقا کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ آج اسی کے بارے میں گفتگو کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس پر کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی سے نیتیں کر لیں۔ تو میں آپ کو قرآن پاک سے یہ ثابت کروں گا میں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جشن کیوں میں کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، حکم قرآنی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو مجھے آپ بتاؤ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں۔ تو اتنی بڑی نعمت میرے آقا ہمیں ملے، وہ تمام نعمتیں جو ہمیں ملی ہے وہ اسی نعمت کے صدقے میں ملی ہے۔ تو دنیا کا یہ سب سے بڑا جشن ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا تہوار ہے۔ تو ہم لوگ جشن عید میلاد النبی کو اس وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا جشن کہتے ہیں۔ تو ہمیں عید میلاد النبی کس طرح سے منانی چاہیے؟ تو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر میں آپ کو نیتیں کروا رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ عید الفطر پر اور عید الاضحیٰ پر بھلے کپڑے نہ لے، مگر ہمیں ہماری حیثیت ہو تو ہمیں اس عید پر ضرور نئے کپڑے سلانے چاہیے۔ میرا معمول رہا ہے، میرا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ میں عید میلاد النبی کے موقع پر ہی کچھ نہ کچھ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ لیتا ہوں۔ تو آپ سب بھی جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں اپنے نئے کپڑے سلائیے اگر آپ کی حیثیت ہو تو، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق نئی چیز خریدیے۔ اور یہ تو ہوا کہ کوئی چیز نہیں خریدنا، تو اپنے نئے کپڑے سلانا ہے ہمیں۔ اور اگر کپڑے سلانے کی حیثیت نہیں ہے تو ٹوپی لے لی، یا کچھ رومال لے لیا، یا کچھ بھی لے لیا، کچھ بھی جائز چیز لے لی، ایسا کرے۔ دیکھو، دولت جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے کوئی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی مت سمجھو کہ مالدار ہوں گا۔ کئی لوگ بولتے ہیں کہ میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیسے دے گا، بہت دولت دے گا، تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تمہارے کو دولت آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے لیے لگا دو گے، یا اللہ کی راہ میں دے دو گے، یا جشن عید میلاد النبی میں خرچ کر لو گے، یا کوئی بھی نیک کام میں خرچ کر لو گے، تو تمہاری نیت اگر صحیح ہے تو تمہیں کروڑوں روپے والے کو جتنا ثواب نہیں ملا اتنا ثواب تمہیں مل جائے گا۔
تو کوئی دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک بار ایسا بھی کیا تھا کہ میرے پاس اتنا یعنی کہ سیٹنگ نہیں تھا کچھ، تو میں نے ایک پین خرید لی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ خرید لیں. ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ خریدو. اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو نئے کپڑے عید میلاد النبی کے دن، جشن عید میلاد النبی جب آپ مناؤ تو سنت و بھرا لباس پہنو اور نئے کپڑے خرید کر نئے کپڑے پہنو عید میلاد کے دن. اور اگر میں نے بار بار کہتا ہوں کہ کچھ نہیں دیا تو کچھ نہ کچھ چیز خرید لو، اور جو بہتر آپ کے پاس کپڑے ہیں وہ پہنو عید میلاد کے دن. سب سے بہترین جو آپ کے پاس کپڑے ہو وہ پہنو. اور غریبوں کا خیال رکھو. آپ نے جس طرح ابھی میں نے بولا نا کہ ہمیں بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے، تو جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے تو وہ رسول اللہ کی میلاد کے صدقے میں، رسول اللہ کی میلاد کی خوشی میں آپ کسی غریب کی مدد کر دو. جتنا بھی ہو سکے آپ مدد کر سکو تو مدد کرو. پھر آپ اپنے گھر کو سجاؤ. اس میں بھی بڑے دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم ایک بلب بھی ہم سلگا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں. کم سے کم ایک جھنڈا تو ہم لگا سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے تمہیں جائز دولت دی ہے زیادہ تو پورا بنگلہ سجاؤ، پورا گھر سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ. اور جھنڈیوں میں ایسی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ جو زمین پر تشریف لے آئے تو اس کی بے ادبی نہ ہو، تو اس کا دھیان رکھو. سادی جھنڈیاں لگاؤ. اور اگر جہاں بے ادبی نہیں ہو سکتی وہاں پہ آپ کوئی بھی جھنڈی لگا سکتے ہیں، مگر چھوٹے بچوں کو دینے کے لیے یا ایسی جگہ پہ کہ جہاں سے نیچے آئے گی جھنڈی تو اس کی بے ادبی ہوگی، تو اس پر گنبد خضرا کا جو نقش ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ کا نقش نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو سادی جھنڈی رکھو. میرا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ بالکل سادی سبز جھنڈی ہونی چاہیے ہرے کلر کی. اور اپنے گھر کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سجائے. اپنے بدن کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سجائے، اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایک کم سے کم ایک سنت کو تو ضرور زندہ کرے آپ کی جشن ولادت کی خوشی میں، کہ میں یہ سنت پر ہمیشہ عمل کروں گا. کوئی ایسی نیت کر لے، ویسی اچھی نیتیں کر لے. ٹھیک ہے، تو ابھی اپنوں نے ابھی تک کون سی چرچا کری کہ ہمیں نئے کپڑے خریدنا ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی خریدنا ہے، اپنے گھر کو سجانا ہے، پھر غریبوں کی مدد کرنی ہے، پھر ہمیں اپنے دل کو سجانا ہے. اور بہت اہم بات کہ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی سادات ہو تو وہ سادات کی خدمت کرنی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ مالدار سادات کی خدمت کروں گا یا غریب سادات کی خدمت کروں گا. غریب کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر اپنی حیثیت کے مطابق. اور کوئی مالدار ہو تو اس کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے، اس کی تعظیم کر اس کے فرمان کو جائز طریقے سے مان کر. تو سادات کو بھی خاص دھیان رکھے. پھر اپنے محلے کے اماموں کا دھیان رکھے، اپنی محلے کے مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھے. پھر جو اپنے محلے کے جتنے جو مسجد کے اندر جو معظم رکھے جاتے ہیں ان کا خیال رکھے، حافظوں کا خیال رکھے، عالموں کا خیال رکھے، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھے. یہ تمام چیزوں پر دھیان دے. ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں اپنے قریبیوں کو، تو اس کا دھیان رکھے، اس طرح سے خوشیاں منائے. پھر یہ یتیم ہیں، جو بیچارے
अपंग है उनका ख्याल रखे, सफाई रखे। अक्सर जुलूस के अंदर ये देखा जाता है कि जुलूस खत्म होने के बाद पूरी शहर की सड़कें खराब हो जाती है, कचरा ही कचरा होता है। तो ये गंदगी ना फैलाए, ऐसा इंतजाम करे कि जहाँ पे लोग कचरा डाले। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजों को खरे अपने नबी के नाम पर हम कर रहे हैं तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और ईद मिलाद के जुलूस में बेपर्दा औरतें आती है तो उसका ध्यान रखे, उनको रोके। देखो, मैं आम तौर पे इस टॉपिक पर कुछ बोलता नहीं हूँ, मगर ये जुलूस हमारे नबी के नाम पे निकाला जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें नाजायज काम हो। तो अब एक मर्द और एक औरत का मिलाप होगा, जुलूस के अंदर एक दूसरे को हाथ लगेंगे, जिस्म टच होगा। तो औरतों से मैं भी, जो भी मेरे वीडियो को देखती है मेरी इस्लामी बहनें, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप प्लीज अपने नबी के लिए, बीबी फातिमा के लिए जुलूस में इस तरीके से शामिल मत हो। देखो, आप दूसरे किसी के नाम से कुछ करते होंगे वो बात अलग होगी, मगर यहाँ डबल आप लोगों को डबल मुजरिम हो जाओगे आप कि अपने नबी के नाम पे करते हो। तो इसका भी खास ध्यान रखो। तो आज जिन जिन चीजों को मेरे दिमाग में जो आया, मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठा था, मगर जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरा तजुर्बा था इतने सालों से, तो मैंने वो आपको बतला दिया। तो हमें ईद मिलाद के दिन ये तमाम चीजें करनी है और क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब आपको अमल करना आपके हाथों में है, इस तरह से ईद मिलाद मनानी है। अगर आपने आले रसूल को छोड़ दिया, अगर आपने शरीयत को छोड़ दिया, अगर आपने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, फिर आप कितना भी कहते रहो कि हम तो आशिक रसूल हो, तो वो आप गलत हो, आपका दावा गलत है। ठीक है, तो हमें गरीबों का भी ध्यान रखना है, यतीमों का भी ध्यान रखना है, फिर अपने मोहल्ले का सफाई सुथराई का भी ध्यान रखना है, फिर हमें पर्दे का भी ध्यान रखना है, फिर हमें ये अपनी नई चीजें खरीदनी है उसका भी ध्यान रखना है, फिर हमें अपने को सजाना है उस दिन, उसका ध्यान रखना है। तो जो जो चीजों का मैंने जिक्र किया उन तमाम चीजों का हमें ध्यान रखना है और दुनिया का ये सबसे बड़ा जश्न मनाना है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत का चर्चा करना है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे नबी राजी हो जाए, इस तरीके का हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बाल मुबारक की जियारत करेंगे। उस वक़्त भी ध्यान इधर उधर ना होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे खड़े रहकर वहाँ से दुआएं करो, वहाँ वो कबूलियत की घड़ी होती है। मेरे आका के मुँह मुबारक के वक्त जब आप दीदार करने के वक्त खड़े रहते हो ना वहाँ पे, तो वो कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक्त जो मांगोगे वो मिलेगा, तो वो दुआ मांगो, वहाँ पे जायज़ दुआएं मांगो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी बात आपके सामने रखी कोई तैयारी के साथ में नहीं आया था, बस जो दिमाग में आया, जो मुझे लगा, जो मुझे हर बार का तजुर्बा था वो मैंने कह दिया। अब मैं आपको बहुत अहम बात एक और भी बता दूं कि अगर बदनिगाही से बचना मुमकिन ही ना हो तो फिर तो अपने घर में ईद मिलाद मनाना अच्छा है और ईद मिलाद के नाम पर खुराफात करना अच्छा नहीं है। तो ना डीजे की ताल पर लोग डीजे बजाते हैं, वो भी गलत है। अच्छा वो मुझे याद आ गया अभी, तो ये डीजे भी गलत है, तो उसको भी नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सिंपल माइक लेकर जिसने ईद मिलादुन नबी मेरे आका की शान में नारे लगाते हुए हमें चलना है, निगाहें नीचे रखनी है। उस दिन अगर हमारी आदत है भी लड़कियों को टाकने की, तो उस दिन तो कम से कम बचो, उस दिन तो बचो। उस दिन ऐसा ना होना चाहिए कि एक दिन जुलूस के अंदर नाच गाना शुरू हो जाए,
یہ میرا اپنے علماء سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی عالم میرے کو سن رہا ہے تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ابھی روکو، اگر ابھی آپ نے نہیں روکا تو یہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ، تو اس پر بھی دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ اب ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو یہ تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو دنیا کے سب سے بڑے جشن کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب ہم سے جڑے، میری تحریک فیضان اسلام سے جڑے۔ میرے کو اگر مجھ سے جڑنا چاہتے ہو تو مجھ سے جڑو گے تو میری تحریک سے جڑ ہی جاؤ گے۔ تو آپ مجھے میری چینل کی بایو میں ہے میرا فیس بک اکاؤنٹ، ٹویٹر، انسٹا سید جاوید حسین امین کے نام سے، اس پر مجھے فالو کرو۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر مجھے فالو کرو، اور میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پر آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو۔ کوئی بھی سوال، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آپ بتائیں، میں انشاءاللہ تعالی اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹا پر مجھے آپ وہاں پہ بھی سوال کر سکتے ہو، تو اس کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ میرے واٹس ایپ پر بھی مجھے سوال کر سکتے ہو، وہاں پہ بھی جواب مل جائیں گے، اور میری چینل پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہو، انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو جواب مل جائیں گے۔ مگر جتنا پرسنل رکھو گے اتنا اچھا ہے، تو واٹس ایپ کا سجیشن دوں گا میں کہ واٹس ایپ پر پرسنل زیادہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ سوال جواب۔ اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، لائک کرے، کمنٹ کرے، کمنٹ خاص کرے اور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو نیتیں کیے اس کے مطابق عید میلاد منائے۔ ایک بھی غیر شرعی کام اپنے نبی کو راضی کرنے، دیکھو عام طور پہ ہم جائز ناجائز کے بارے میں اتنا نہیں بولتا ہوں، مگر عید میلاد ہم نبی کے نام پہ کرتے ہیں نا، تو اپنے نبی کے نام پہ تو غلط کام نہیں ہونے چاہیے، بس میں اتنا کہتا ہوں۔ آپ سب سمجھدار ہو، میری بات سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اپنا خیال رکھیے، اور شیطان پریشان ہو جائے ایسی عید میلاد منائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔